بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 176۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ایک معنی سے دوسرے میں منقول لفظ کا حکم۔ حقیقت اور مجاز کا ذکر چل رہا تھا۔ حقیقت وہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو۔ اس کے بعد پھر اس کا ذکر چل رہا تھا کہ ایک لفظ پہلے ایک معنی میں استعمال تھا، اب دوسرے میں اس کو نقل کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ منقول کی ایک وہ صورت ہے کہ وہ معنی مجازی میں پہلے موضوع کے جو معنی مجازی ہے اس میں اس کا استعمال زیادہ ہو، یہاں تک کہ پہلا چھوڑ دیا جائے، تو یہ کہتے ہیں پہلے میں حقیقت ہوگا دوسرے میں مجاز ہوگا لغت کے اعتبار سے، اور اس کے برعکس سے، یعنی دوسرے میں حقیقت ہے پہلے میں مجاز ہے ناقل کے اعتبار سے، اور پھر ناقل جو ہے وہ شرع بھی ہو سکتی ہے اور عرف بھی ہو سکتا ہے اور اصطلاح بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم منقول کی ایک اور قسم بتائیں گے، اور یہ بہت دقیق بیس ہے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَمِنْهُ مَا غَلَبَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ حَتَّى حُجِّرَ الْبَاقِي كَالدَّابَّةِ مَثَلًا فَمِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ إِطْلَاقُهَا عَلَى الْفَرَسِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لكن إذا خُصَّتْ بِهِ أي خُصَّتِ الدَّابَّةُ بِالْفَرَسِ مع رعاية المعنى المعنى الأول وهو ما يدب على الأرض صارت مجازا إذا أريد به غير موضوع له۔ منقول کی ایک وہ قسم ہے کہ موضوع لہو کے بعض افراد میں اس کا استعمال غالب ہو، یعنی پہلے تو وہ قسم تھی کہ موضوع لہو سے دوسرے کی طرف منتقل ہو، یہاں ایسا نہیں ہے، پہلا موضوع لہو کو بالکلیت ترک نہیں کیا ہے، بلکہ موضوع لہو میں کئی افراد تھے، اس میں کسی ایک خاص فرد کے ساتھ بعد میں خاص ہو گیا، یہاں تک کہ باقی کو محجور ہو گیا۔ جیسے لفظ دابہ دیکھیں، لفظ دابہ ہم اگر عربی میں دیکھیں تو پہلے اس کا استعمال تھا کل ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پر رینگنے والے جانور ہیں تو ان کو دابہ کہا جاتا تھا، اس میں فرس بقر سب چیزیں شامل تھیں، لیکن بعد میں یہ فرس کے ساتھ خاص ہو گیا، اور اب دابہ جب اطلاق ہوتا ہے تو اس کا بکثرت استعمال صرف فرس کے لیے ہوتا ہے، یعنی گھوڑے کے لیے ہوتا ہے۔ فمن حیث اللغت، لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق فرس پر بطریق حقیقت ہونا چاہیے، کیونکہ فرس بھی ما یدب علی الارض ہے، لیکن جب اس کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا، یعنی دابہ کو فرس کے ساتھ خاص کیا گیا اور پہلے معنی کی رعایت بھی اس میں موجود ہے ما یدب علی الارض، تو یہ مجاز ہے۔ اب بظاہر تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ حقیقت ہونی چاہیے، لیکن یہ حقیقت میں مجاز ہے، اس لیے کہ اس سے غیر موضوع لہو مراد لیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما یدب علی الارض ما خصوصیت الفرس، یعنی زمین پر رینگنا اور ساتھ ساتھ فرس کی خصوصیت بھی۔ ومن حیث العرف صارت کأنها موضوعۃ له ابتداء، عرف میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس کے لیے ابتداء وضع کیا گیا ہے، لأنها لما خصت به، کیونکہ جب لفظ دابہ اس فرس کے ساتھ خاص ہوا، فكأنه لم يراعى المعنى الاول، گویا کہ پہلے معنی کی رعایت اس میں نہیں تھی، تو گویا یہ اس کے لیے اسم ہو گیا۔ فظہر، پس اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ پہلے معنی کی رعایت اور وہ ما یدب علی الارض اس فرس میں، یہ اس لیے نہیں کہ تاکہ اس دابہ کا اطلاق اس پر صحیح ہو جائے، یہ ضمیر کا مرجع بتا دیا، اطلاقی ہی کا معنی منقول اور علیہ کی ضمیر مرجع معنی اول کی طرف راجع ہے، اور وَيُرَادُ بِالْمَعنَى الْأَوَّلِ الْأَفْرَادَ الَّتِي يُوجَدُ فِيهِ الْمَعنَى الْأَوَّلِ، یہاں معنی اول سے مراد وہ افراد مراد لیے ہیں جس میں یہ پہلا والا معنی موجود ہے، جیسے بقر وغیرہ۔ کما فی الحقیقت، جیسے کہ حقیقت میں، فإن الحقیقت انما يعتبر المعنى الاول ليصح اطلاق اللفظ على كل ما يوجد في ذلك المعنى، کیونکہ حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے معنی کو اس طرح، یعنی ما يدب على الارض کو اس طرح اس کا اعتبار کیا ہے تاکہ جس میں بھی یہ چیز موجود ہے اس پر اس کا اطلاق ہو، ولا لصحة اطلاقه، اور على المعنى الثاني، اور اس وجہ سے نہیں تاکہ اس کا اطلاق معنی ثانی پر صحیح ہو، یعنی ما یدب مع خصوصیت الفرس، جیسے کہ مجاز میں ہوتا ہے،
کیونکہ مجاز میں پہلے معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ معنی حقیقی ہوتا ہے، تاکہ لفظ کا اطلاق ہر اس چیز پر درست ہو جس میں اس معنی کا لازم موجود ہے، اور لازم سے معنی ثانی مراد ہے۔ بل ترجیح حاصل اس میں علی غیرہ، بلکہ اس لیے تاکہ اس اسم کی غیر پر ترجیح حاصل ہو جائے۔ اے اعتبار المعنى الاول فی الاسم المنقول انما هو لترجیح حاصل الاسم علی غیرہ من الاسماء، یعنی پہلے معنی کی رعایت ہے اس میں منقول میں، اس لیے تاکہ اس اسم کی دیگر اسماء پر ترجیح حاصل ہو جائے کہ وہ معنی ثانی میں اس کو خاص کیا ہے، اے تخصیص حاصل الاسم بالمعنی الثانی، اور مراد ترجیح سے اولویت ہے۔ تو بہرحال علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاز کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لفظ ہے وہ پہلے کئی افراد کے لیے وضع کیا گیا تھا، اور وہ معنی جو حقیقت میں موجود ہے وہ کئی افراد میں شامل تھا، لیکن بعد میں ان میں سے کسی ایک فرد میں ہم نے اس کو خاص کر دیا، تو یہ بھی مجاز کی ایک قسم ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے یہ تمام کے لیے وضع تھا، اور یہ اب کسی خاص میں استعمال ہونے لگا، اگرچہ یہ بھی حقیقت کا فرق تھا، تو لیکن یہ بھی مجاز ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مثلا اب دابہ کا اطلاق فرس پر کرتے، اس کی مثال دی تھی دابہ کا لفظ دابہ، تو لفظ دابہ لغت میں کل ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پر رینگتے ہیں اس کو یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں بقر بکری یہ سب چیزیں دابہ میں استعمال، اور قرآن مجید میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا رزق ہے۔ تو دابہ کا اطلاق پہلے ہر زمین پر چلنے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں عرب لوگوں نے یہ فرس کے لیے خاص کر دیا، تو اب جو فرس کے لیے اس کا استعمال ہوگا تو یہ مجاز ہوگا۔ تو بظاہر ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ یہ دابہ کا اطلاق فرس پر بطریق کی حقیقت ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عرف کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا، اس کا اطلاق بطریق مجاز ہوگا۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو مجازی معنی ہے اس پر جو دابہ کا اطلاق اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ اس اسم کی اس غیر پر ترجیح ہے۔ آگے فرماتے فعلم بهذا ان الوضع قد لا يعتبر فيه المناسبة كالجدار والحجر، وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمر، واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني لبيان المناسبة والأولية لا لصحة الإطلاق، وإلا يلزم أن يسمى الدن قارورة، فلهذا السر لا يجري القياس في اللغة، فلا يقال إن سائر الأشربة خمر لمعنى مخامرة العقل، فإن معنى المخامرة ليس مراعا في الخمر لصحة إطلاق الخمر على كل ما يوجد فيه المخامرة، بل لأجل المناسبة الأولوية ليزع الواضع لهذا المعنى لفظا مناسبا له، فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بديع لم تزل أقدام من سوغ القياس في اللغة إلا لغفلة۔ فعلم بهذا، پس اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ وضع میں کبھی مناسبت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور کبھی مناسبت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسے جدار اور خمر ہے، یعنی جب کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو اب اس کے لغوی معنی کی طرف اور بعد میں جو جس کے لیے وضع کیا ہے اس کی رعایت اس میں ہوتی ہے کہ نہیں، تو اگر ہم دیکھ لیں تو کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا ہم لفظ زکوٰۃ کو لے لیں تو لفظ زکوٰۃ پہلے پاکی کے معنی میں تھا، بعد میں مال مخصوص کو نکالنے کے معنی میں ہے، تو اس میں تھوڑی سی مناسبت ہے کہ مال زکوٰۃ کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مناسبت ہو، بعض جگہ مناسبت ہوتی ہے بعض جگہ نہیں ہوتی۔ جیسے مثال دی ہے جدار اور حجر کی۔ اب جدار جو ہے دیوار کو کہتے ہیں، اور اگر اب اس میں غور کر دے کہ اس کے لغوی معنی میں اور اس میں کوئی مناسبت ہے تو یہ جدر یجدرو کا معنی لائق ہونا، مناسب ہونا، تو شاید یہ معنی اس میں پیش نظر ہو شاید نہ ہو، لیکن بظاہر اس میں نہیں ہے۔ اس طرح حجر کا معنی ہے پتھر، اب پتھر کے لیے حجر کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس کا لغوی معنی منع کرنا ہے، تو شاید پتھر میں بھی یہ ہو کہ یہ منع کرنے کے لیے ہو، روکنے کے لیے ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کبھی مناسبت ہوتی ہے جیسے قارورہ اور خمر میں، قارورہ بوتل کو کہتے ہیں، تو اب قارورہ کو قارورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح خمر جو ہے شراب کو کہتے ہیں، اب اس میں خمر کا جو معنی ہے وہ پردہ ڈالنے کے معنی میں ہے،
تو لہٰذا جو شراب ہوتا ہے وہ عقل پر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے اس میں مناسبت ہے۔ تو کبھی جو الفاظ بعد میں وضع کیے جاتے ہیں کسی چیز کے لیے، اس کا لغوی معنی اور اس کے درمیان مناسبت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے معنی کی رعایت ہے دوسرے وضع میں، یہ مناسبت اور اولویت کے لیے ہوگی، صحت اطلاق کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اوپر ہم نے بتا دیا کہ مناسبت وضع میں مناسبت ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا جب مناسبت ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ لفظ دوسرے معنی میں اس وقت تک اس کا اطلاق صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معنی اس میں موجود نہ ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ معنی موجود ہو تو یہ زیادہ اولویت اور زیادہ اچھی بات ہوگی، ورنہ اگر اس کی وجہ سے یعنی اگر اس بات صحت اطلاق کی مناسبت کی وجہ سے صحت اطلاق ہوتا تو پھر تو دن کو بھی قارور کہا جاتا، مٹکے کو بھی قارورہ کہا جاتا۔ مٹکا ہوتا ہے اس میں بھی قرار ہوتا ہے، تو چاہیے کہ اس میں بھی پھر اس کو بھی کہا جاتا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کے لیے اصل وضع ہے، لوگ اس کے لیے وضع کر دیں، تو جب لوگوں نے وضع نہیں کیا اور یہاں صرف مناسبت کافی نہیں ہے۔ اب اس پر علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے نقطے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی بات کی وجہ سے، اس راز کی وجہ سے لغوی امور میں قیاس نہیں چلتا، قیاس جو ہے وہ لغت میں نہیں چلتا۔ قیاس جو ہے اس کے لیے استعمال کا ہونا ضروری، جو لغت ہے اس کے لیے وضع ہے، اس کے لیے استعمال ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم ایک لفظ پر اصطلاح قائم کریں گے، اس لفظ کو یہ کہیں گے تو بس یہ کافی ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا کہ یہ کیوں اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک بڑے اختلافی مسئلے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا احناف کے نزدیک قرآن مجید میں جو خمر آیا ہے کہ جو حرام ہے، جس پر بہت سارے احکام متفرع ہوتے ہیں، وہ اس شراب سے متعلق ہے جو عرب میں خاص تھا۔ یہ نہیں ہے کہ خمر کا لغوی معنی ہم مراد لے لیں اور سب کو اس تمام شراب پر اس حکم کو متفرع کر دیں۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا، فرماتے ہیں کہ سائر الاشربۃ خمر، یہ نہیں کہا جاتا کہ جتنی بھی شراب ہے وہ خمر ہے، کیونکہ اس میں مخامرۃ العقل کا معنی ہے، یعنی جس میں بھی مخامرۃ العقل ہوگی وہ خمر میں شمار ہوگا، کیونکہ مخامرت کا معنی جو خمر میں موجود ہے یہ اس وجہ سے موجود نہیں ہے کہ خمر کا اطلاق اس پہ صحیح ہو، جس میں بھی مخامرۃ العقل موجود ہو اس پر اس کا اطلاق ہوگا، بلکہ صرف اولویت اور مناسبت کی وجہ سے ہیں۔ یعنی اس خاص شراب کا جو عربوں میں رائج تھا، انگور اور کھجور کا، اس میں اس کے لیے قرآن نے خمر کا لفظ استعمال کیا۔ اب قرآن نے اس کے لیے جو خمر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر قیاس کریں کہ جو چیز میں مخامرۃ العقل کا معنی موجود ہو اس پر خمر کا اطلاق ہم شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ خمر کا اطلاق قرآن نے ایک خاص چیز پر کیا ہے جو عربوں میں مشہور تھا، اور اگر اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں مخامرۃ العقل کا معنی ہے، تو یہ اولویت اور مناسبت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ اب اس کے مناسب کوئی اور لفظ بھی ہم مقرر کریں اور اس کو بھی خمر کہہ دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بیس کو آپ خوب یاد کر لیں، کیونکہ یہ ایک بہت مفید اور عمدہ بیس ہے اور انوکھی بیس ہے۔ ہمیشہ جو ان علماء کرام کے اقدام اور ان کے پاؤں لڑکھڑاتے رہے ہیں جو لغت میں بھی قیاس کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، وہ جو ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ غلطی کے شکار ہوئے ہیں، وہ اس قاعدے سے ان کو غفلت ہے، اس وجہ سے وہ غلط ہوئے ہیں۔ تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لغت کے جو امور ہے اس میں قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لغت کے لیے اصل ہے وضع۔ لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور ایک لفظ کو ایک لفظ کے لیے وضع کیا ہو، چاہے مناسبت ہو یا نہ ہو۔ ہمارے پاس جو حروف تہجی ہے وہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہے، ان سب حروف میں سے عموماً جو کلمہ بنتا ہے وہ 3 حروف سے بنتا ہے۔ تو اب 3 حروف میں سے انہوں نے ہر قوم نے فا عین لام، اور کسی نے الف با تا، اور کسی موقع پر
عین لام میم، اس طرح مرکب کر کے ایک لفظ کو کسی کے لیے وضع کیا ہے، اور اس میں جو لغوی معنی ہے کبھی اس میں مناسبت ہوتی تھی اور کبھی اس میں مناسبت نہیں ہوتی تھی، تو اس میں مناسبت کا ہونا ضروری نہیں۔ بہرحال معلوم ہوا کہ جو اصل مناسبت ہے، اصل معنی کی مناسبت ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اسی وجہ سے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، بلکہ نہیں، اس کی مناسبت بھی تھی، تو اس مناسبت کی وجہ سے ایک اضافی خوبی حاصل ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے حکم ہم نہیں لگائیں گے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، فَيُطْلَقُ الْأَسَدُ عَلَى كُلِّ مَا يُوجَدْ فِيهِ الشَّجَاعَةُ مَجَازًا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ وَالصَّلَاةِ، لہٰذا اسد کا اطلاق تو ہر وہ چیز جس میں شجاعت موجود ہو، مجازن اس کا اطلاق درست ہوگا، بخلاف دابہ اور صلات کے، یعنی دابہ اور صلات، کیونکہ جب معلوم ہوا کہ پہلے معنی کی رعایت مجاز میں لفظ کے اطلاق کی صحت کے لیے ہے، یعنی لفظ اسد کا اطلاق تو ہر اس پر کر سکتے ہیں جس میں شجاعت موجود ہو، کیونکہ یہ اس میں اسی وجہ سے اس کے لیے اس کا اطلاق کیا ہے کہ اس میں اسدیت کا معنی موجود ہو، لیکن دابہ اور صلات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں دبیب الارض یا صلات میں دعا کی وجہ سے اس کا اطلاق کیا ہو۔ واعتبار المعنى الأول في المنقول ليس لصحة الإطلاق، فيصح إطلاق الأسد على كل ما يوجد فيه شجاعته، ولا يصح إطلاق الدابة في العرف على كل ما يوجد فيه الدبيب۔ دابہ کا اطلاق عرف میں ہر اس چیز پر نہیں ہو سکتا جس میں دبیب موجود ہو۔ ولا يصح إطلاق اسم الله شرعا على كل ما يوجد فيه الدعاء، جس چیز میں بھی دعا موجود ہو اس میں صلاۃ کا اطلاق نہیں کر سکتے ہیں۔ وثبت أيضا ان الحقیقت اذا قل استعمالها صارت مجازا، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر حقیقت کا استعمال کم ہو تو یہ مجاز ہو، اور مجاز کا اگر استعمال زیادہ ہو تو وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور بکثرت اس کا استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت ہو اور اس کا استعمال کم ہو، مجاز بن جائے، اور مجاز اس کا استعمال زیادہ ہو تو وہ حقیقت ہو جائے۔